بات کسی اور لائن کی چل رہی ہے لیکن ہندوستان کی بات رہی، ایک بات کہوں گا۔ سن 282 ہجری میں زندہ شاہ مدار، قطب مدار، مدار العالمین جب مدینہ سے چل رہے ہیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات فرماتے ہیں اے بدیع الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے۔ میرا مدار ہندوستان آتا ہے، ساحل مالابار پر آتا ہے۔ ساحل مالابار پر پہنچنے کے بعد واقعہ بتاتا ہوں، مدار العالمین نے بہت دن تک سمندر کا سفر کیا تھا۔ سمندر کے تھپیڑوں نے کپڑا خراب کر دیا تھا، سمندر کے تھپیڑوں نے بھوک اور پیاس کی شدت سے مدار پاک کو بےتاب کر دیا تھا۔ ساحل مالابار پر جب میرا مدار پہنچا، پورب میں دیکھا، اتر میں دیکھا، پچھم میں دیکھا، دکھن میں دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آیا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ میرے مدار نے کہا ایسے ملک میں آیا ہو جہاں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، جہاں کے لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں، کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے مولا ایسے ملک میں آیا ہوں جہاں کے لوگوں سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے، اے مولا ایک کرم کر دے، یہاں دین بتانے آیا ہوں، اسلام پھیلانے آیا ہوں، مولا کرم کر دے، تیرے بدیع الدین کو آج کے بعد بھوک نہ لگے، تیرے بدیع الدین کا لباس کبھی گندا نہ ہو۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے مدار پاک نے دعا کیا، اللہ نے قبول فرمایا، اور تھوڑی دیر کے بعد بدیع الدین مدار کے کان میں آواز آتی ہے السلام علیکہ یا بدیع الدین، اے بدیع الدین تم پر سلامتی ہو، اے بدیع الدین آؤ، میرے آقا ہمارے امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قطب مدار نے دیکھا ایک بزرگ کھڑا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگے، وہ چلا چند قدم چلا، ایک خار کے منہ پر پہنچا، کہا بدیع الدین قدم رکھو۔ مدار پاک نے قدم رکھا، جب قدم رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک باغ ہے، باغ میں محل ہے، اس محل کے اندر ایک تخت لگا ہے، اس تخت پر امام الانبیاء آئے ہیں، مدینے کے تاجدار آئے ہیں، معراج کے دولہا آئے ہیں، آمنہ کے لال آئے ہیں، رسولوں کے امام آئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ جب مدار العالمین تخت کے قریب پہنچے، پیارے آقا نے کہا بدیع الدین قریب آؤ، بدیع الدین قریب آؤ، اور قریب گئے، صلاۃ و سلام پیش کیا۔ پیارے آقا نے کہا بدیع الدین تخت پر آ جاؤ، تخت پر گئے، ایک تسری سے کپڑا ہٹایا اور کہا بدیع الدین تم نے دعا کیا تھا مجھے بھوک نہ لگے، سنو یہ جنت کا کھانا اللہ نے بھیجا ہے، اپنے ہاتھوں سے امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے، معراج کے دولہا نے حضرت مدار العالمین کو 9 لقمہ جنت کا کھانا کھلایا۔ کہا بیٹا بدیع الدین جا، آج کے بعد جب تک تو زندہ رہے گا تجھے بھوک نہیں لگے گی، تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد دوسری تشتری تھی، اس پہ ایک کپڑا ٹھگا تھا، اس کپڑے کو ہٹایا اور کہا بدیع الدین کھڑے ہو جاؤ، یہ جنت کا لباس آیا ہے، یہ جنت سے حلہ آیا ہے، یہ بہشتی لباس آیا ہے، اسے پہن لو، تم نے دعا کیا تھا کپڑا گندا نہ ہو۔ بدیع الدین جاؤ، آج کے بعد تمہارا کپڑا کبھی گندا نہ ہوگا۔ میں یہ واقعہ بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، جب بدیع الدین مدار کی امداد کے لیے، بدیع الدین مدار کو مقام بلند عطا کرنے کے لیے بھارت میں امام الانبیاء آتے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو گجرات چلے جاؤ، کھمبات چلے جاؤ، کھمبات شہر موجود ہے، وہ غار موجود ہے جہاں پہ نبیوں کا امام آیا تھا، مدار کو 9 لقمہ چیرے پھرنگ کھلایا تھا، مدار کو جنت کا لباس پہنایا تھا۔ اے ہندوستان تیری عظمت کو سلام، اے ہندوستان تیرے مقدر کو سلام، اے ہندوستان تیری تقدیر کو سلام۔ کبھی اولیاء آ رہے ہیں، کبھی سارے نبیوں کے باپ جناب آدم آ رہے ہیں، اور کبھی سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ قطب مدار کو جنتی لباس عطا کرنے آ رہے ہیں، جنتی کھانا عطا کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا کیسا تیرا مقدر ہے، اس مقدر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہزاروں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،